ایتھوپیا کا کنگ کا نام کیا ہے؟ نجاشی. ہجرت حبشہ ایتھوپیا کی طرف ہجرت. ایتھوپین کنگ جو نجاشی ہے اس کو جو سرور انبیاء صلی سرکار اللہ ختمی علیہ وآلہ مرتبت وسلم. بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا ہے، اس کا جب ترجمہ کیا گیا تو دنیا حیران رہ گئی کہ رسالت مآب نے کس محبت کے ساتھ نجاشی کو مخاطب کیا ہے اور کس پیار سے. یعنی باقی بھی خط موجود ہیں لیکن جس طرح کا خط رسالت مآب نے نجاشی کے نام لکھا ہے، جتنی محبت سے اس کا نام لیا ہے، اٹ واز ڈیفینیٹلی سم تھنگ. وہ لہجہ دیکھیں نا، لفظ بیٹا وہی ہوتے ہیں، لہجے اس کی سنٹیکس کو بدل دیتے ہیں. تو رسالت مآب نے جس طرح اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ لکھا کیا تھا اس خط میں؟ میرے بھائی نجاشی کے نام. اوہ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس میں آگے چل کے ایک لائن آتی ہے کہ تمہارے نبی نے حالانکہ وہ کرسچین ہے، اور اس کانٹیکس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے. تمہارے نبی نے تمہاری کتاب میں میرا ذکر کیا ہے، وہ نبی کہ جس کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تھا. زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تھا. قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ ان کو اللہ نے اونچی جگہ کے اوپر اٹھا لیا، ان کو جو ہے وہ ہائر جو ہے اس کے اوپر اٹھا لیا. وہ اس طرح کا جو ہے وہ اس میں ذکر آتا ہے اسپرچولی. اور قرآن پاک کی آیت ہے سورہ انبیاء کی. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرسچینٹی تو اس بات کو مانتی ہے کہ ہی واز کروسیفائیڈ اور وہ 3 دن کے بعد زندہ ہوئے تھے. وہ زندہ آسمانوں پہ تو نہیں اٹھائے گئے تھے، وہ تو اسلام کہتا ہے، وہ تو اسلام کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا تھا. عیسائیوں کی کسی کتاب میں یہ کانٹیکسٹ نہیں ہے، اور اس دور میں تو بالکل بھی نہیں تھا. اس دور میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی کسی کتاب میں کروسیفیکیشن کا تعلق تھا. کون سے نبی کے بارے میں ذکر ہے؟ دیٹ واز ادریس علیہ السلام. نجاشی کو یہ ساری بات سمجھ آ گئی. نجاشی بہت سمجھدار آدمی تھا، اور یہ نجاشی کی لیگیسی میں ضمناً یہ بات تھوڑی سی ادھر ہوگی لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نجاشی کی لیگیسی میں ایک ایسی خاتون ہے جس کا امپیکٹ پورے اسلام کے اوپر ہے. وہ کون؟ بی بی فضا سلام اللہ علیہ. نجاشی کی لیگیسی ہے، حبشہ کی ملکہ ہے، اور وہاں پہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا سنا، نبوت کا سنا، نبوت کے پاس آ گئیں اپنی بادشاہی چھوڑ کے. یعنی شی واز دا کوئین، حبشہ کی ملکہ تھیں، اور اپنی بادشاہی چھوڑ کے اپنے بچے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے رسالت مآب کے پاس آ گئی. اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کائنات میں رسالت مآب سے بڑا کوئی ایسا گھر ہو ہی نہیں سکتا جو آنے والے کی ایسی عزت کرے. بی بی فضا کا مقام صرف بتا رہا ہوں، بعد میں پھر بک آف اینوک پہ واپس آتے ہیں. بی بی فضا سلام اللہ علیہ کا مقام یہ ہے کہ رسالت مآب ان کو کہتے ہیں بیٹی. سبحان اللہ. رسول اللہ نے ہمیشہ ان کو بیٹی کہہ کے پکارا ہے. مولا علی نے بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ جو ہے وہ رسالت مآب کی جو بیٹی ہیں مالکن، انہوں نے ہمیشہ ان کو بہن کہا کے پکارا ہے. مولا حسن، مولا حسین، مولا عباس، پاک بی بی مسافرہ شام سلام اللہ علیہ، مولا علی کی اولاد نے ان کو ہمیشہ ماں کہہ کے پکارا ہے. کیا پرسنالٹی اور کیا خوش نصیبی ہوگی ان کی. وہ بی بی فضا، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا حسن حسین کی اولاد نے ان کو ہمیشہ دادی کہہ کے پکارا ہے. امام باقر علیہ السلام نے ان کو دادی کہہ کے پکارا ہے. کتنی بڑی پرسنالٹی ہے بی بی فضا اس نجاشی کی لیگیسی میں. انیمیجنیبل. یعنی یہ نجاشی آپ عام سا بادشاہ سمجھتے نہیں، ہی واز سم تھنگ، ہی واز ریلیٹڈ ٹو دا پروفیٹ ہوڈ. وہ اپنے دین کا، یعنی یہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نجاشی ان بادشاہوں میں سے تھا جس کی تاریخ میں کہ وہ کبھی بت پرست نہیں رہا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا. ہی واز نیور بین دی آئیڈل ورشپر. تو رسول اللہ نے اس کی اولاد کے ساتھ کرنا تھا. پھر بی بی فضا کا دنیا سے جانا بھی، یعنی بی بی فضا صرف زندگی میں نہیں،
ان کا دنیا سے جانا بھی ایسا زبردست ہے. وہ شام میں آخری وقت آ گیا, پردیس ہے, کوئی جاننے والا نہیں ہے, سارا علاقہ دشمن ہے, سارا علاقہ دشمن ہے. وہاں پہ فوت ہوتے ہیں. امام باقر یہاں سے نکلتے ہیں, امام باقر علیہ السلام مدینے سے, اور وہاں پہنچتے ہیں. بالکل آخری ٹائم ہے بی بی فضا کا. ان کو جو ہے وہ پہنچتے ہیں, ان کا سار گود میں رکھتے ہیں, بی بی فضا کلمہ پڑھتی ہیں اور جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے جاتی ہیں. کچھ روایتیں یہ ہیں کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا, اور کچھ روایتیں ہیں کہ مولا باقر نے دیا. لیکن بہرحال جو ہے وہ بی بی کو غسل دے کے کفن پہنا کے جب جنازے کا ٹائم آتا ہے نا, تو اتنی دیر میں حبشہ کا بادشاہ جس کا نام یاقوت ہے, حبشہ کا بادشاہ یاقوت اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے. اسے امام باقر روک کے کہتے ہیں کہ میری دادی کا جنازہ ہے, ذرا مجھے میرے جنازے میں شریک ہو جاؤ. اس وقت تک حبشہ مسلمان ہو چکا تھا. اس وقت تک حبشہ میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل چکا تھا. یاقوت مسلمان تھا, یاقوت مسلمان تھا. یاقوت آتا ہے, پیچھے اس کی فوج صفے بنا لیتی ہے, وہ امام باقر کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے. امام باقر پیچھے منہ کر کے اسے پوچھتے ہیں کہ میں جنازہ پڑھا دوں؟ تو وہ اس کو کہتے ہیں, یاقوت کہتا ہے کہ جی آپ کی دادی کا جنازہ, آپ وارث ہیں, آپ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں, یہ تو وارثوں سے پوچھا جاتا ہے. تو اس کو یاقوت کو آگے کر کے کہتے ہیں یہ تیری ماں ہے, یہ وہ جو تجھے بچپن میں چھوٹا سا چھوڑ کے آئی تھی, یہ تیری ماں ہے, یہ بی بی فضا. کیا کنیکشن ان کا. ٹھیک ہے, ان کا نام میمونہ تھا اس وقت, اور پھر رسالت مآب نے ان کا نام فضا رکھا. تو یاقوت نے اپنی ماں کے جنازے میں شرکت کی ہے. یہ اعجاز ہے امامت کا, یہ معجزے ہیں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے. یہ آپ مطلب آپ سمجھ سکتی ہیں کہ یہ گھر کیسے لوگوں کی عزت رکھتا ہے. یعنی کائنات میں اس سے بڑا اعزاز کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو کائنات کے سارے ڈگنیٹرز اپنے گھر کا فرد کہتے ہیں. آئی تو وہ مہاجر تھیں, ہجرت کر رہی تھی, اپنا سارا کچھ چھوڑ کے آ گئی تھی. یعنی انہوں نے اللہ کے لیے, انہوں نے اللہ کے لیے اپنی بادشاہی چھوڑی, اور اللہ نے انہیں وہ بادشاہی عطا کر دی جو کائنات میں کسی کو نہیں دی. یہ جو بی بی فضا کا روضہ علیحدہ ہے نا, اس نے بنوایا تھا یاقوت نے. ہی واز دا کنگ. اس دور میں حبشہ کا بادشاہ تھا, اور وہ کہیں سفر پہ نکلا ہوا تھا. شام سے گزرتے ہوئے اس کو اپنی ماں ملوا دی. یہ اعجاز ہے.